السلام علیکم۔ کسی بھی انسان کو اپنے قابو میں کرنے کے وظیفے پر اس جیسی ویڈیو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ آپ کا سوال ہوگا ایسا کیا ہے اس ویڈیو میں؟ تو اس کا جواب آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں تفصیل کے ساتھ مل جائے گا۔ بس آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ویڈیو بہت قیمتی ہے، اس کا کوئی بھی پارٹ اسکپ مت کیجیے گا۔ میرا کیا آپ ہی کا نقصان یا نفع ہوگا۔ اگر آپ کسی شخص سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں یا کوئی شخص آپ کی جائز بات نہیں مان رہا اور اس کے بات نہ ماننے سے آپ کا شدید نقصان ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو اسی صورت میں آپ آج کی ویڈیو میں بتایا ہوا روحانی عمل کر لیں۔ اس عمل کو ایک خاص ترکیب سے کرنے کی دیر ہوگی کہ جو شخص صبح و شام آپ کی بات نہیں سن رہا تھا، آپ کو آپ کی باتوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہا تھا، تو اس کا دل ایسے پگھلے گا کہ وہ آپ کی ہر جائز بات ماننے کو تیار ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ عمل ناجائز کاموں کے لیے ہرگز نہیں ہے، اس لیے اسے ناجائز کاموں کے لیے استعمال مت کیجیے گا، ورنہ نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو کے لیے ہمیں بہت سارے پیغامات موصول ہوئے ہیں، جن میں بنیادی طور پر ایک ہی بات کامن تھی، وہ یہ کہ ہم لوگوں سے اپنی جائز بات منوانا چاہتے ہیں مگر نہیں معلوم کہ کیسے منوائیں۔ کسی نے کہا کہ مقروض قرضہ ادا نہیں کر رہا، کسی نے کیا تو کسی نے کیا کہا۔ المختصر یہ کہ ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے ہم یہ ویڈیو بنانے پر مجبور ہو گئے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایک اتنا طاقتور عمل بتاؤں گا کہ جس کی برکت سے آپ کسی بھی انسان سے اپنی ہر جائز بات منوا سکتے ہیں۔ آپ جس بھی انسان کے لیے یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ پاک ان کے دلوں کو نرم کر دے گا اور وہ انسان آپ کی ہر جائز بات ہنسی خوشی مانے گا۔ اپنی ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل آپ سے یہ التماس کی جاتی ہے کہ خدا را اس عمل کا ناجائز استعمال مت کیجیے گا، ورنہ تو سخت نقصان میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح کسی انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی اس عمل کا استعمال سختی سے منع ہے۔ اکثر لوگ جن مقاصد کے لیے وظائف کرتے ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے شخص کو اپنی اطاعت پر ہنسی خوشی راضی کیا جائے، یا دوسرے لفظوں میں لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا جائے یا اپنی ہر جائز بات منوائی جائے، جو ان کی ہر جائز بات سنے، ان سے اتفاق کرے، نفع پہنچائے اور نقصان سے بچائے۔ نقصانات سے بچانے اور نفع پہنچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، اس کے سوا کوئی کسی کو ایک ذرے کا نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ لیکن اللہ نے اپنے پاک کلام میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ اس کی برکت سے سخت دل بھی نرم پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے جو شخص آپ کی باتوں کو اہمیت نہ دیتا ہو یا آپ کی توہین کرتا ہو یا آپ کا کوئی ایسا رکا ہوا کام جو وہ حل کروانے کو تو حل کروا سکتا ہو مگر پھر بھی نہیں کروا رہا، تو یہ مجرب ترین عمل کریں کہ سب سے پہلے اس بندے کی منتیں کرنا چھوڑ دیں۔ میری باتوں کو غور سے سننا بہت اہم ہے۔ ایسی باتیں ہزاروں میں کوئی کوئی بتاتا ہے، تو سب سے پہلے اس بندے کی منتیں کرنا چھوڑ دیں اور اس کے لیے اپنا دل صاف رکھیں، اپنا دل بدظن نہ ہونے دیں۔ اگر اس کے خلاف دل میں کوئی برائی پیدا ہو رہی ہو تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اگر غصے میں اس کے خلاف منہ سے کوئی بری بات نکلی ہو تو فوراً استغفار کریں۔ استغفار کون سا کریں تو یہاں تفصیل سے بتانے پر ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، اور میں بالکل بھی نہیں چاہتا کہ ویڈیو طویل ہو، اس لیے استغفار اور اس کے فضائل و فوائد کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو میری پچھلی ویڈیو پر جانا ہوگا، اس کا لنک میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ تو اپنا دل استغفار کے نور سے منور کرنے کے بعد اگر ہو سکے تو غسل کر لیں۔ ویسے یہ ضروری نہیں، لیکن اگر کر لیں تو بہت بہتر ہے، نہیں تو آداب و شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے اچھی طرح وضو کر لیں اور گھر میں ایک پاک صاف جگہ پر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ جس شخص کو اللہ کے حضور یا کسی انسان سے کوئی حاجت درپیش ہو، اسے چاہیے کہ اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نفل پڑھے، پھر اللہ کی حمد و ثنا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اللہ سے یہ دعا مانگے۔ دعا کا عربی متن ڈسپلے پر شو ہو رہا ہے، جبکہ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حلیم و کریم ہے، اللہ پاک ہے جو عرش عظیم کا رب ہے
اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والی چیزوں کا اور ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں جو تیری مغفرت کو ضروری کر دیں، اور ہر گناہ سے محفوظ رہنے کا سوال کرتا ہوں، اور ہر بھلائی میں اپنا حصہ اور ہر گناہ سے سلامتی چاہتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، میرا کوئی گناہ بخشے بغیر اور کوئی رنج دور کیے بغیر اور کوئی حاجت جو تجھے پسند ہو پوری کیے بغیر نہ چھوڑ۔ یہ دعا آپ نے عربی زبان میں پڑھنی ہے، نہ کہ اردو میں۔ جب میں کوئی دعا یا قرآنی آیت ڈسپلے پر لگا کر اس کا اردو میں مفہوم بیان کر رہا ہوتا ہوں تو میرے بہت سے بھائی بہن، اللہ ان کا چہرہ روشن کرے، ایسے بھی ہوتے ہیں جو بات میں کہتے ہیں کہ وظیفہ اردو میں پڑھنا ہے یا عربی میں، تو ان کی اس بات پر ہنسی آ جاتی ہے۔ یعنی میرے عزیزوں، سوچنا چاہیے بھائی، جب عربی میں آیت یا دعائی کلمات ڈسپلے پر لگائے ہیں تو عربی میں ہی پڑھیں گے نا۔ خیر، اس وظیفے کی برکت سے آپ کو اپنے معاملات میں اللہ کی غیبی مدد حاصل ہوگی۔ اگر آپ یہ مجرب عمل کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، الگ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ تاہم اس وظیفے کے لیے اکابرین نے چند ایک ضروری شرائط بیان کی ہیں، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے مقاصد میں یقینی کامیابی ملے تو ان مندرجہ ذیل باتوں پر سختی سے عمل کریں تاکہ جلد اس کی قبولیت ہو۔ وہ یہ ہے کہ ہر حال میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اللہ ہمیں مختلف لوگوں اور نرم و سخت حالات سے آزماتا ہے، اور وہ ہمیں ہمارے صبر و تحمل کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ نماز بے شک دشوار ہے، لیکن خدا کا خوف رکھنے والوں پر کچھ دشوار نہیں۔ ہر کسی کے لیے مہربان اور نرم پڑ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو نرم خو ہیں، اور وہ ہمیں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی سے پیش آنے کا حکم فرماتا ہے۔ عاجزی اور اپنے دل میں دوسروں کا احترام رکھیں، کیونکہ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور بدتمیز ہوتے ہیں، بلکہ وہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احترام اور عاجزی کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوگوں کی طرف اپنے گال نہ پھیرو اور نہ زمین پر اکڑ کر چلو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک خود فریبی اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ہر صورت دعا گو اور پرامید رہیں، کیونکہ اللہ ہی ہے جو لوگوں کے دلوں اور دماغوں کو اپنی قدرت سے بدل سکتا ہے، اور وہی ہے جو ہمارے لیے ہر چیز آسان اور ممکن بنا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں۔ جب کوئی بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو دعا کرنے والوں کی دعا قبول فرماتا ہوں۔ تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرے احکام کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت سے سرفراز ہوں۔ اللہ پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھیں، یعنی یہ وظیفہ پورے یقین کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ اللہ ہی ہماری مدد کرنے والا اور ہماری حاجات کو پورا کرنے والا ہے۔ کبھی اس کی رحمت اور قدرت پر مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور جب تم فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب چند آخری گزارشات بتا کر ویڈیو کو اینڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ اس دعا کو لگاتار اور پابندی سے پڑھتے رہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کے دل کا اخلاص بہت ضروری ہے، اور اللہ کے منصوبے پر بھروسہ رکھنا اس سے بھی ضروری ہے۔ اس وظیفے کو استقامت اور یقین کے ساتھ پڑھیں، اور اگر فوری طور پر یا آپ کی توقعات کے مطابق حالات نہ بدلیں تو ہمت نہ ہاریں اور نہ ہی مایوس ہوں، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ قرآن مجید نے فرمایا، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عن قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ معزز ناظرین، یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے اور اپنے معاملات میں اس کی مدد اور رہنمائی حاصل کرنے کا ایک بہترین وظیفہ ہے۔ اگر اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کے کوئی تاثرات یا قیمتی تجاویز ہوں تو بلا جھجک اس ویڈیو کے کومنٹ میں بیان کر سکتے ہیں، اور اگر آپ مجھ سے پرسنل طور پر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر کے وہاں کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو مفید اور معلوماتی لگی۔
اس لیے ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پر اچھے اچھے کومنٹ کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن گھنٹی کو بھی آن کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو بآسانی مل سکے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو ہمیشہ خوش و خرم اور عافیت سے رکھے اور آپ کو تمام برائیوں اور شرور سے محفوظ رکھے، آمین۔ میری آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔